شام آہستہ آہستہ شہر پر اتر رہی تھی۔ آسمان پر سورج کی آخری کرنیں ایسے بکھر رہی تھی جیسے کسی ٹوٹے ہوئے دل کی آخری امیدیں۔ سڑک کے کنارے لگے درخت خاموش کھڑے تھے، جیسے وہ بھی کسی کا دکھ سن رہے ہوں۔ علی اس بس سٹاپ کی بینچ پر بیٹھا تھا جہاں وہ برسوں پہلے پہلی بار ماہم سے ملا تھا۔ ہاتھ میں موبائل تھا مگر اسکرین بند، کیونکہ آج بھی وہی ایک نام دل میں گونج رہا تھا جسے وہ اب فون پر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ماہم، وہ لڑکی جس کی مسکراہٹ میں سکون تھا اور خاموشی میں بھی باتیں تھیں۔ علی نے گہری سانس لی۔ کچھ لوگ زندگی میں آتے ہیں اور پھر زندگی بن جاتے ہیں، اس نے خود سے کہا، اور جب وہ چلے جائیں تو زندگی بس چلتی رہتی ہے، جیتی نہیں۔ وہ بارش کا دن تھا۔ ماہم سفید دوپٹے میں، ہاتھ میں کتاب لیے بس سٹاپ پر کھڑی تھی۔ بارش تیز ہو رہی تھی اور لوگ اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ علی نے جب اسے دیکھا تو بس ایک لمحے کے لیے دیکھا، لیکن وہ لمحہ اس کی پوری زندگی بدلنے کے لیے کافی تھا۔ کیا آپ کے پاس ٹائم ہے؟ ایکسکیوز می۔ علی کی آواز میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ ماہم نے مسکرا کر گھڑی دیکھی۔ 5:10۔ بس یہی وہ پہلا جملہ تھا جس کے بعد باتیں بڑھتی چلی گئیں اور دل ایک دوسرے کے قریب آتے چلے گئے۔ محبت جو آہستہ آہستہ ہوئی، ان کی محبت شور نہیں تھی، نہ وعدوں کی بھرمار، نہ بڑے بڑے دعوے، بس چھوٹی چھوٹی باتیں۔ ماہم کا علی کے لیے چائے بنانا، علی کا ماہم کے لیے بارش میں چھتری لانا، اور خاموشی میں ایک دوسرے کا ساتھ۔ ماہم اکثر کہتی تھی، علی، محبت وہ نہیں جو سب کو نظر آئے، محبت وہ ہوتی ہے جو صرف دل محسوس کرے۔ علی مسکرا کر جواب دیتا، اور دل تو بس تمہیں ہی محسوس کرتا ہے ماہم۔ وہ دن جب سب بدل گیا، وہ دن بھی ایک عام دن کی طرح شروع ہوا تھا، لیکن کچھ دن عام نہیں ہوتے، وہ زندگی بدلنے آتے ہیں۔ ماہم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ علی، ابو نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ علی کو لگا جیسے زمین اس کے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ اور تم؟ بس اتنا ہی پوچھ سکا وہ۔ ماہم نے نظریں جھکا لی۔ کچھ فیصلے محبت سے بڑے ہوتے ہیں اور کچھ خاموشیاں ضروری۔ جدائی وہ آخری ملاقات تھی، نہ شکوہ نہ الزام، بس آنسو، خاموشی اور ٹوٹا ہوا دل۔ ماہم نے جاتے جاتے بس ایک بات کہی، اگر کبھی مجھے یاد کرو تو خشک ہو کر کرنا، کیونکہ میں تمہیں روتا ہوا یاد نہیں کرنا چاہتی۔ اور پھر وہ چلی گئی ہمیشہ کے لیے۔ ماہم کے جانے کے بعد علی کی زندگی جیسے رک سی گئی تھی۔ وہ سڑکیں، وہی لوگ، مگر سب کچھ اجنبی لگنے لگا تھا۔ صبح دفتر جانا، شام کو واپس آنا اور رات کو ماہم کی یادوں میں ڈوب جانا، یہی اس کی زندگی بن گئی تھی۔ وہ اکثر رات کو ڈائری کھولتا اور لکھتا، کچھ لوگ جدا ہو کر بھی دل میں رہتے ہیں اور کچھ سامنے ہو کر بھی اجنبی ہوتے ہیں۔ وقت کا زخم، سال گزرتے گئے، وقت نے سب کو بدل دیا، مگر علی کے دل میں ماہم وہی رہی۔ ایک دن علی کی ماں نے آہستہ سے کہا، بیٹا، زندگی رکنے کے لیے نہیں ہوتی، کسی کو اپنا بنا لو۔ علی نے مسکرا کر جواب دیا، امی، دل ایک بار ٹوٹ جائے نا تو پھر کسی اور کے لیے جگہ نہیں رہتی۔ وہ ایک ہسپتال کا کوریڈور تھا۔ علی کسی ضروری کام سے آیا تھا کہ اچانک ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ علی، اس نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ ماہم تھی، وہی آنکھیں، وہی خاموشی، مگر چہرے پر وقت کی تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ کچھ لمحے دونوں خاموش رہے، پھر علی نے دھیرے سے کہا، کیسی ہو؟ ماہم نے نظریں جھکا کر جواب دیا، زندہ ہوں بس۔ ادھورے سوال۔ وہ ہسپتال کے لان میں بیٹھے تھے، خاموشی چیخ رہی تھی۔ علی نے ہمت کر کے پوچھا، خوش ہو؟ ماہم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کاش خوش ہونا اتنا آسان ہوتا علی۔ یہ سن کر علی کے دل میں برسوں پرانا درد پھر جاگ اٹھا۔ وہ راز؟ ماہم نے آہستہ آواز میں کہا، میں یہاں اپنے شوہر کے لیے آئی ہوں، وہ کینسر سے لڑ رہے ہیں۔ علی کے لیے یہ سننا مشکل تھا، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ ماہم نے روتے ہوئے کہا، علی، میں نے تمہیں چھوڑا نہیں تھا، مجھے مجبور کیا گیا تھا، اور آج بھی اگر کوئی چیز باقی ہے تو بس تمہاری یاد۔ ان ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا، ہسپتال کی دعائیں، خاموش آنسو اور ادھوری باتیں۔ علی نے کبھی کوئی شکوہ نہ کیا، وہ بس ساتھ دیتا رہا جیسے پہلے دیتا تھا۔ ایک دن ماہم نے کہا، اگر وقت پیچھے چلا جائے تو؟ علی مسکرا دیا، مگر آنکھیں نم تھی۔ کچھ کہانیاں مکمل ہونے کے لیے نہیں ہوتی، وہ بس محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک رات ہسپتال سے فون آیا، ماہم کا شوہر آخری سانسیں لے رہا تھا۔ علی بھی وہاں پہنچ گیا۔ ماں ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں بہت تھک گئی ہوں۔